من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور معزز امیر جماعت اسلامی پنجاب، امیر جماعت اسلامی ضلع اور میرے نہایت محترم حضرت مولانا صاحب جو یہاں کے ہمارے میزبان ہیں اور ان کے برخوردار محترم مسلمان بھائیوں، پروردگار عالم کے دربار میں دعا گو ہوں کہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے بھی اگلے سال میں ادھر بیرا آپ لوگوں کی ملاقات کے لیے اس پروگرام میں آیا تھا، کچھ گزارشات بھی کی تھی اور اس دفعہ بھی میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو جائے اور قرآن و سنت سے کچھ گزارشات پیش کروں. شاید یہ میرے لیے بھی ذریعہ نجات بنے اور آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات بنے. دربار خداوندی میں دعا گو ہوں کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں دو قسم کے لوگ زندگی بسر کرتے ہیں. ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں، نادان ہیں، کم عقل ہیں، اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو دانا اور عقل مند اور ہوشیار ہیں. جو بے وقوف ہو اس کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو کس لیے، میں کام کرتا ہوں تو اس کا مقصد کیا ہے، میں کہیں جاتا ہوں یا واپس آتا ہوں تو کس لیے گیا تھا اور کس لیے آیا. اس کو نہ اپنا مقصد معلوم ہوتا ہے اور نہ ان کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے. بس صرف لوگوں سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مقابلے اور حسد اور بغض اور ضد اور عناد، بس یہ ان لوگوں کی شیوا ہوتا ہے. دوسری
دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو دانا اور عقل مند ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کون کون دانا اور عقل مند لوگ تھے جنہوں نے عقل مندی کی باتیں کی ہیں، جنہوں نے عقل مندی کے کام کیے، جنہوں نے عقل مندی کے لیے تگ و دو کیا، تو دیکھتے ہیں کہ وہ عقل مند کون کون ہے، پھر ان عقل مند لوگوں کے اقوال کو سنتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، ان کے کریکٹر اور کردار کو دیکھتے ہیں، تو اپنے اقوال، اپنے اعمال، اپنا کردار ان کے طریقے پہ بناتے ہیں تاکہ میں بھی ان عقل مند لوگوں میں شمار ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کے لیے جن لوگوں کو مبعوث فرمایا، جن کو انبیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے، وہ نہایت عقل مند، نہایت دانا اور نہایت ہوشیار لوگ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 570 سال زمانہ جاہلیت گزرا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا۔ ہاں نیک بندے پیدا ہوتے تھے جیسے کہ زید بن عمرو بن نفیل وغیرہ، اللہ کی توحید کو بیان کرتی تھی، لیکن پیغمبر درمیانی دور میں مبعوث نہیں کیا گیا۔ اس 570 سال میں لوگوں کے عقائد بھی تباہ و برباد ہو گئے، معاشرتی زندگی بھی تباہ و برباد ہو گئی، انسانیت بھی ختم ہو گئی، اور سارے لوگ غلط رستوں پہ روانہ ہوئے۔ عقیدے تو ان کی یہ تھی کہ شام اور روم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکلیں بنائی گئی تھی، لوگ اس کی پوجا پاٹ کر رہی تھی، ان کے نام پہ نظر و نیاز اور چڑھاوے دیتی تھی۔ ہندوستان میں مہاراجا رام چندر اور سیتا کو لوگ پکارتی تھی، ان کو لوگوں نے الہ اور معبود بنائی تھی۔ چین اور جاپان میں مہاتما بدھ کی شکلیں بنائی گئی تھی، ان کی ذکر کیا ہے کان رجلا یلط السویق الحجاج، نیک بندہ تھا، حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، جب وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے اس کی شکلیں بنائی اور پھر اس کی عبادت شروع کی، اور لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ اس کی روح اس میں آتا ہے، ہم ان کو پکارتے ہیں اور یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں شفاعت ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 18 11ویں پارہ میں اللہ نے ان کا عقیدہ ذکر کیا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے بغیر اوروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کیا آتی تھی؟ ان کے نام پہ نظر و نیاز اور چڑھاوی دیتی تھی۔ عقیدے کا تو یہ حال تھا، عمل کا یہ حال تھا کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک طرف کیسر اور کسرا کی حکومتیں تھی جو بہت بڑی بڑی حکومتیں تھی اور اس زمانے کے سپر پاور تھے، دوسری طرف
قبائلی علاقی تھی عرب کا، تو وہ سپر قوتیں کیسر اور کسرا کے ممالک میں انہوں نے خواتین کو اتنی مقام دی تھی کہ خواتین مردوں پہ حاکم بن گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا کہ کسرا کی بیٹی کو حکومت مل گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً، کبھی وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتا جنہوں نے امارت خواتین کو، حاکمیت خواتین کو عطا کی۔ دوسرے طرف ملک عرب کی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیتے، اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جب کسی کو بشارت ملتی ہے کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، اور وہ حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے لوگوں کے سامنے نہیں آتی تھی، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہی تھی۔ معاشرتی زندگی تو اتنی گر چکی تھی، انسانیت ختم ہو گئی تھی، کوئی کسی کے راستے پہ نہیں جا سکتا تھا۔ نبی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے والدہ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، راستے میں لوگوں نے پکڑا، اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اس کی ماں رو رہی تھی، واپس چلی گئی اور بچے کو اسے چھینا گیا اور ایک دوسرے پہ بیٹھتے رہے، اس کو غلام بنایا گیا۔ آخر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور پھر اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کیا۔ اس حضرت زید کی والد، ان کے چچا ساری عرب میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے اور ان کے والد اشعار پڑھتے تھے بَكَيْتُ عَلَىٰ زَيْدٍ وَلَمْ أَدْرِ مَا فَعَلَ حَيٌّ فَيُرْجَىٰ أَمْ أَتَىٰ دُونَهُ الْأَجَلُ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَإِنِّي لَسَائِلٌ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَإِنِّي لَسَائِلٌ أَغَالَكَ بُعْدِيَ السَّهْلُ أَمْ غَالَكَ الْجَبَلُ فَإِنْ هَبَتِ الْرِيَاحُ حَيَّتْنَ ذِكْرَهُ فَيَأْتُونَ مَا حُزْنِي عَلَيْهِ وَيَا وَجَلْ سَأَعْمَلُ نَسُ الْغِيثِ فِي الْأَرْضِ جَاهِدًا۔ ایسے لمبی اشعار ہے، کہتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں کہ زید کہاں ہوگا، ہموار زمین میں ہوگا یا کسی پہاڑی میں ہوگا، اگر طوفان آئے، ہوا آئے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ہوا میرے بیٹے پہ لگی ہوگی۔ اپنے بیٹے کے پیچھے سرگردان تھے، لیکن ان کو یہ پتا نہ تھا کہ میرا بیٹا کہاں پہ ہے۔ جب اس کو پتا لگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو آیا اور نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو آزاد کیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ان کے ساتھ جاتے ہو میرے طرف سے کوئی ممانعت نہیں۔ حضرت زید نے ایک ٹنکا اٹھایا اور کہنے لگی، فرمانے لگی حضرت میں آپ کی فراق اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا، میں نہیں جاتا ان کے ساتھ۔ ایسے لوگ تھے کہ بچوں پہ بھی رحم نہیں کرتے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو، ایک بندہ کو پیدا کیا جس کا نام تھا محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے حالات دیکھے
کہ خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو بجائے اس کے وہ بیت اللہ آئے، خانہ کعبہ آئے، یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو وہ غار حرا جا کے ادھر طریقہ ابراہیمی کی عبادت کرتے تھے، حالانکہ وہ غار بیت اللہ سے بہتر نہ تھا، لیکن نبی علیہ السلام کو طریقہ معلوم نہ تھا کہ کس طریقے سے میں ان لوگوں کی اصلاح کر لوں، کہ اللہ کے گھر میں انہوں نے بتیں رکھی ہے، نیک بندوں کی شکلیں رکھی ہیں، ان کے نام پہ نذر و نیاز اور چڑھاوے دیتے ہیں، ان کے نام پہ پکارتے ہیں یا فلاں میرا مدد کرو اور اللہ کو چھوڑتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کو طریقہ معلوم نہ تھا کہ کس طریقے سے میں ان کی اصلاح کر لوں، اور وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو بیت اللہ کو چھوڑ کر غار حرا میں جاتے تھے اور ادھر عبادت کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا، جبریل امین آیا اور قرآن کریم کی وحی اتاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو وہی اتاری، روح اتارا، قرآن کریم کو روح کا اسی وجہ سے کہ روح کا علاج ہے۔ اگر آپ لوگوں کی روحانی علاج کرنا چاہتے ہو بغیر قرآن کی علوم کے نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم صرف دم درود کے لیے نہیں تھا، قرآن کریم پیسے کمانے کے لیے نہیں تھا، قرآن کریم اصلاح کے لیے اللہ نے اتارا، اور اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، میں نے قرآن کو نور بنایا، شمع بنایا۔ اندھیری رات میں جب نور نہ ہو تو تمہیں سانپ بھی کاٹے گا، تمہیں بچھو بھی کاٹے گا، اگر شمع ہو، نور ہو، روشنی ہو، پھر آپ سانپ کو بھی پہچانو گے اور بچھو کو بھی پہچانو گے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بس یہ صرف مولویوں کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے، قرآن کریم کو سیکھنا چاہیے باترجمہ، اور ہر صورت اور ہر آیت کا مقصد اور مطلب سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پاک کو وہی اتاری، اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہے کہ ساری دنیا تقسیم ہو چکی ہے، ساری دنیا نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑا ہے، ساری دنیا کے عقائد، ان کے عبادات اور ان کے اعمال تباہ و برباد ہے، ساری دنیا کی زندگی تباہ و برباد ہے، میں کس کس کی اصلاح کروں اور کیسے کروں؟ اس بوجھ کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار لگی اور گھر آئے، تشریف لے آئے۔ جب گھر آئے تو بیوی جب ہوشیار ہو تو وہ اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہے، بیوی ہوشیار ہو، شوہر جتنا بھی تھکا گھر آئے، تھکاوٹ ہو، تکلیف ہو، سفر کیا ہو، لیکن جب بیوی ہوشیار ہو تو اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہے، تو گھر پہنچ کے اس کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اور جب بے وقوف ہو تو شوہر کے ساتھ لڑ پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہوشیار بیویاں دی تھی، حضرت خدیجہ جیسے خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتی ہے؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا
إنك لتصل الرحم وتقري الضيف إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگی إنك لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی پالنے والے ہیں، صلہ رحمی پالتے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری پالتے ہو، رشتہ داروں کی حقوق دیتے ہو، وَتُقْرِ الضَّيْفَ اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو. مہمانوں کی مہمان نوازی یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے. لوگ تو کہتے ہیں پٹھان مہمان نواز ہے، پٹھان بعد میں، اصل مہمان نواز انبیاء علیہ السلام تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو اس نے بچڑا ذبح کیا ان کے لیے اور ان کی احترام اور عزت کی، لیکن جب سامنے رکھا وہ نہیں کھاتی تھی تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ہم آپ سے ڈر گئی. قَالُوا لَا تَوْجَلْ، فرشتے کہنے لگے ڈرو مت، ہم فرشتے ہیں، ہم ملائکے ہیں. اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے، آج کل تو بڑی بڑی پیر بن گئے ہیں اور پیر مریدوں کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے حال سے باخبر ہیں، ہمیں مرید کا سب کچھ معلوم ہے، مرید کے حالات سے ہم باخبر ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے، اس نے بچڑا سامنے رکھا، لیکن پھر مہمانوں کو پتہ نہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہ تھا کہ مہمان ملائک ہیں، فرشتے ہیں یا انسان ہیں. اگر ان کو پتہ ہوگا تو وہ بچڑے کو ذبح نہ کرتی، ان کے سامنے نہ رکھتی. ظاہری طور پہ جب وہ انسان کی شکل پہ آئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتہ نہ تھا. کسی پیر کو مرید کا کیا پتہ لگے گا؟ ہاں، جس پیر کی اداؤں سے سنت کا ہو ظہور، جس پیر کی اداؤں سے سنت کا ہو ظہور، اس کے ہزار جان سے بندہ غلام ہے. جس پیر سے مرید کی عزت نہ بچ سکی، ایسے خبیث پیر کو میرا سلام ہے. جس پیر سے سنت کا ظہور، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے تابعدار ہیں. عرض کر رہا تھا کہ مہمان نوازی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتی تھی اور ساتھ ساتھ فرمایا وَتُقْرِ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. جو حق کی بات کرتا ہے، جو صحیح کام کرتا ہے، آپ ان کی معاونت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا نہیں کرے گا. لیکن وہ بیوی جسے تسلی دی جب وہ فوت ہو گئی تھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکرا وغیرہ ذبح کرتی تھی یتتبع بہا صدائق خدیجہ، حدیث میں آتا ہے حضرت خدیجہ فوت ہو گئی تھی، لیکن ان کی جو سہیلیاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے گوشت بیچتے تھے. نبی علیہ السلام کی سیرت صرف اس میں نہیں کہ آپ کپڑے نبی علیہ السلام جیسے پہنے، سیرت صرف یہ نہیں کہ آپ پگڑی ویسا بنا دیں، سیرت یہ نہیں کہ آپ تسبیح ہاتھ میں لے لیں. سیرت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے رشتہ داری نبھائی اسی طریقے سے رشتہ داریاں بھی نبھاتے رہو. نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کا خیال رکھا تو آپ بھی اپنے گھر والوں کی خیال رکھو. نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹیوں کا خیال رکھا تو نبی علیہ السلام جیسے اپنے اولاد کی بھی خیال رکھو. نبی علیہ السلام ایک موقع پہ بیٹھی تھی، حضرت سعد بن معاذ وغیرہ صحابہ بھی بیٹھی تھی. نبی علیہ السلام کی بیٹی نے ایک بندہ بھیجا کہ میرے والد کو کہہ دے کہ وہ آئی، میرا بیٹا بیمار ہے.
نبی علیہ السلام نے اس کو تسلی کے الفاظ کہی کہ آپ جائیں اور حضرت فاطمہ کو یہ کہہ دیں۔ جب وہ گیا تو حضرت فاطمہ نے پھر زور لگایا کہ آپ جائیں میرے والد کو کہہ دیں کہ وہ آئے۔ اگر ہم جیسے لوگ ہوتی ہم کہتے چھوڑ دو یار میں اتنا فارغ تو نہیں ہوں۔ بیٹیاں ان کی تسلی والد اور والدہ پہ ہوتی ہے۔ تو جب دوسری بار وہ بندہ آیا نبی علیہ السلام اٹھے اور روانہ ہوئے۔ اس کا بیٹا تھا، نبی علیہ السلام کا نواسا تھا، بیمار تھا۔ حضرت سعد فرمانے لگی حضرت تم روتے ہو؟ کیونکہ ان کو کوئی عجیب سی بات لگی کہ نبی علیہ السلام جیسا بہادر بندہ اور پھر روتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ رحم ہے، اور جو دنیا والوں پہ رحم نہ کرے اللہ تعالیٰ ان پہ رحم نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کی سیرت یہ صرف عبادات میں نہیں، اس کی تابعداری صرف عبادات میں نہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کی تابعداری عبادات میں بھی ہے، معاشرتی زندگی میں بھی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری بھی نبھانا ہے، بڑوں کو بڑی کی حیثیت سے دیکھنا ہے، چھوٹی کو چھوٹی کی حیثیت سے دیکھنا ہے، کسی کو فائدہ پہنچانے کی صورت میں بھی نبی علیہ السلام کی تابعداری کرو۔ نقصان تو ہر ایک پہنچا سکتا ہے، یہ مچھر بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نقصان پہنچانا کسی کو، تکلیف پہنچانا کسی کو اتنا مشکل کام نہیں ہے، کسی کو خیر اور فائدہ پہنچانا یہ مشکل کام ہے۔ کوشش یہ کریں کہ ایک دوسرے کو خیر پہنچا دے، ایک دوسرے کی بلائی کے کام آئے، رشتہ داری نبھائے، تعلق نبھائے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو قرآن کریم کا مقصد سکھائے، قرآن کریم سمجھائے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنا معاشرہ درست نہ کریں اور کوئی نہیں آ سکتا کہ وہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کرے۔ اور نبی علیہ السلام کی سیرت اس کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا تھا، ان کا تعلق اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا تھا، ان کا تعلق اپنی چھوٹوں کے ساتھ کیسا تھا، ان کا تعلق اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا، ان کا تعلق اپنے اولاد کے ساتھ کیسا تھا، اور ان کا تعلق اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا تھا۔ وہی اپنائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔